جی میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ بیریئرز۔ اور اس وقت ہم ایک ایسی خبر پر بات کریں گے جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پر انڈیا اور چائنا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا اور چائنا کے اوپر اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ انڈیا نے چائنا کی کال کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ چائنا کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی انڈیا سے کہ آپ ڈائریکٹ فلائٹس دونوں کنٹریز کے بیچ ریزیوم کریں، تو انڈیا نے چائنا کو نہ کر دی ہے، نو بولا ہے۔ انڈیا نے چائنا کو یہ کہا ہے کہ انڈیا اور چائنا کے بیچ فلائٹس ریزیوم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک بارڈر ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوتا۔ اچھا، مجھے یہ علم نہیں تھا کہ انڈیا اور چائنا کے بیچ فلائٹس ڈسکنیکٹ ہیں، فلائٹس نہیں چل رہی، ڈائریکٹ فلائٹس بند کی ہوئی ہیں انڈیا نے۔ میں کہتی ہوں بھائی ہیٹس آف ٹو انڈین اسٹریٹجی، ہیٹس آف ٹو انڈیاز پالیسی۔ دیکھیے انہوں نے انڈیا کو 4 سال ہو گئے چائنا کے ساتھ فلائٹس بند کیے ہوئے، 4 ایئرز، سنس 4 ایئرز انڈیا کی طرف سے چائنا انڈیا ڈائریکٹ فلائٹس بند ہو چکی تھی۔ اب 4 سال کے بعد یہ بات سامنے اس وقت آئی کہ جب چائنا کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی، تو انڈیا نے کبھی اس کو بڑھا چڑھا کے بھی نہیں بتایا۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں کہ دیکھو جی ہم نے تو ان کے ساتھ یہ کر دیا، یہ بڑا بنتے ہیں تو ہم نے تو ان کی فلائٹس ہی بند کی ہوئی ہیں۔ مطلب بڑے ہی ان کی پالیسی بہت ڈیسنٹ، بہت ایک ایسی پالیسی ہے کہ جس پہ وہ اپنا جو سمجھتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس کا وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹتے پوری دنیا میں۔ دیکھیں نا، جیسے میں کہہ رہی ہوں بہت سارے لوگ یہ والی خبر سن کے بہت حیران ہیں کہ اچھا انڈیا اور چائنا کے بیچ ڈائریکٹ فلائٹس نہیں تھی، انڈیا نے 4 سال ہو گئے چائنا کے ساتھ ڈائریکٹ فلائٹس بند کی ہوئی ہیں، کیونکہ کسی کو اتنا زیادہ اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں لوگوں کا آنا جانا وہ اس طرح رہتا ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آنا جانا تو رہتا ہے، اور خاص طور پر انڈیا اور چائنا کے بیچ اتنی بڑی ٹریڈ ہے، بزنس کتنا زیادہ ہے۔ تو اس خبر کا ایک اور اینگل یہ ہے کہ انڈیا نے جو کارگو فلائٹس ہیں، جو بزنس فلائٹس ہیں وہ بند نہیں کی، انڈیا نے ٹریڈ بند نہیں کی چائنا کے ساتھ، انڈیا کی ٹریڈ جاری ہے، لیکن انڈیا نے پیسنجر فلائٹس بند کی ہیں۔ تو چائنا اور انڈیا کے بیچ پیسنجر فلائٹس اس وقت سے بند ہیں جب سے گلوان کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد انڈیا نے یہ سٹینس لیا، اور ان کا یہ ایک پرنسپل سٹینس کہ جو بارڈرز ہیں، یہ والا سٹینس ان کا پاکستان کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں انڈیا کا، انڈیا کہتا ہے جب پاکستان کی طرف سے لوگوں کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ ریلیشنز ہوں اور ٹریڈ سٹارٹ ہو، تو انڈیا یہ کہتا ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر جے شنکر اور نریندر مودی صاحب کی طرف سے بھی کئی بار یہ بات کر دی گئی کہ ٹاکس اینڈ ٹیرر اکٹھے نہیں چل سکتے، یا تو ٹاکس ہوں گی یا پھر ٹیرر ہوگا۔ تو وہ یہ جو بات کرتے وہ کہتے کہ نہیں، جب تک کوئی ایسا ہم اس کو ریزالو نہیں کر لیتے اس ڈسپیوٹ کو کہ جو ہوتا ہے، اس وقت تک ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے دہشت گردی بھی جاری رہے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ ہم ٹریڈ بھی سٹارٹ کر دیں۔ تو یہ سٹینڈ صرف چائنا کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ انڈیا کا یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے، ایک پرنسپل سٹینڈ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور چائنا کے بیچ کوئی 400-500 فلائٹس ہوا کرتی تھیں، پیسنجر فلائٹس کی ہم بات کریں، 400-500 پیسنجر فلائٹس انڈیا اور چائنا کے بیچ چلا کرتی تھی، کیونکہ بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس انڈیا سے چائنا جاتے ہیں اور چائنا سے انڈیا جاتے ہیں، تو دونوں کا جو اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر راستے تو اسی طریقے سے بند ہو جاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس یا لوگوں کا آنا جانا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا تھا کہ انڈیا یہ کہتا کہ دیکھیں ایسا کرتے ہیں کہ کم کر دیتے ہیں، یا ہم جو فلائٹس ہیں وہ صرف اسٹوڈنٹس آ جا سکتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم یہ فیسیلٹی دے دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کیا انڈیا نے، اور ایسا کس لیے نہیں کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایسا اس لیے نہیں کیا کہ اگر ایک راستہ کھل جائے اور لوگ کہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے چلو سیر کراتے ہیں، یا چلو جی ہم جو ہیں وہ 1-2 دن کی تو بات ہے وہ کھواتے ہیں، تو پھر ایک جو پرنسپل سٹینڈ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے
ان کے 20 فوجی اور جو گلوان کے دوران جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ چائنا کی طرف سے اس طرح کی کوئی حرکتیں سامنے نہ آئی ہوں. ابھی جو ہماچل میں انہوں نے، جو اروناچل میں جو انہوں نے یہ 20 پلیسز جو ہیں 30 پلیسز اس کی جو نام چینج کرنے کی بات کی، تو اس کے جواب میں بھارت کی طرف سے جو کچھ کر ڈالا گیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا ہے، کہ جو بھارت کی پالیسی اور جو انداز ہوتا ہے جواب دینے کا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی طرف سے کہا گیا تو اسے کہ نہیں جی ہم نہیں کرتے، آپ تو یہ ہیں، آپ تو یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم کیوں کریں انا ہی. وہ چپکے سے، ان کی حکومت چپکے سے وہ سٹینڈ لے لیتی ہے، سٹینڈس لیتی ہے اور وہ لاگو کر دیتی ہے قانون، جیسے انہوں نے کیا. بہت سارے بے شمار لوگ ایسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ چائنا اور انڈیا کے بیچ لوگ جو ہیں وہ پیسنجر فلائٹس چلتی نہیں ہیں، 4 سال سے بند ہے، انڈیا نے بند کر رکھی، اور انڈیا نے ابھی بھی نہ کر دی ہے. مطلب چائنا کو کہنا چاہیے ہنسی نہ ہی سمجھیے، تو انڈیا نے نہ کر دی ہے. انہوں نے کہا نو، ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہی سٹینڈس کے جناب جو پیس کے بغیر جو ہے یہ کچھ بھی نہیں چل سکتا. تو جیسا میں نے کہا کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف سے صرف 30 پلیسز نیم چینج کرنے کی بات کی گئی تھی، تو اس کے بعد G7 سے لے کر اور امریکہ کے ڈیلیگیشن کے دلائی لاما سے ملنے تک پہنچنے تک جو جو کچھ ہو چکا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا 100 سنار کی ایک لوہار کی. انڈیا کی پالیسیز ویسی ہوتی ہیں، وہ بس ایک ان کا جو ہے نا ہتھوڑا چلتا ہے، اور وہ ساری جتنی آپ کے ان کے جو مخالفین ہیں ان کے جو سٹینڈس ہوتے ہیں، جو بھی ان کے سٹیپس ہوتے ہیں، وہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چائنا ہے وہ انڈیا کی ٹریڈ کے بغیر نہیں رہ سکتا. انڈیا سے ٹریڈ پہ کیے بغیر چائنا نہیں رہ سکتا. چائنا یہ سمجھتا ہے اس وقت کہ اس کا جو ایویشن ہے چائنا کا وہ کافی خراب حالوں میں جا رہا ہے. دیکھیں نا، اگر چائنا کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایویشن ٹھیک چل رہا ہے، فلائٹس بھی اس کی ٹھیک چل رہی ہیں، یعنی یہ کہ کوئی اس کو ایسا نقصان نہیں ہو رہا، گھاٹا نہیں ہو رہا، تو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا. اس نے کیوں کہی یہ بات کہ آپ فلائٹس جو ہیں وہ ریزیوم کریں؟ اس لیے کہی کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے. ورنہ وہ بھی ایک طرف وہ کہاں وہ بات کر رہا ہے کہ جناب ہم یہ کریں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور وہیں دوسری طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی یہ جو فلائٹس ہے اس کو کھولیں. یہ ویسے عجیب بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بھارت کی طرف سے ایسا نظر نہیں آتی ایسی پالیسیز کہ وہ کسی کے ساتھ کچھ برا بھی کر رہا ہو اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپس میں یہ چلیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، کہ بھئی گندا گندا بھی چل رہا ہو اور اچھا اچھا بھی چل رہا ہو، گڈی گڈی بھی ہوں آپ اور ساتھ میں ایک دوسرے کو خنجر بھی مار رہے ہوں. ان کی طرف سے ایسے سچویشن نظر نہیں آتی. وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے آرام سے دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایسا ایک سٹینڈ لیتے ہیں کہ پھر وہ لگا بتا دیتے ہیں. اب چائنا کی طرف سے یہ کہنا کہ ابھی چائنا کی طرف سے کوئی شی جن پنگ سے یہ پوچھے کہ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے یہ کہا ان کو کہ جناب ہم 30 پلیسز کے وہ کر رہے ہیں، نیم چینج کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلائٹ شروع کر دو پلیز، انڈیا ہمارے ساتھ فلائٹ سٹارٹ کر دو، ہمیں بڑا گھاٹا ہو رہا ہے اور جو پیسنجر فلائٹس ہیں وہ تو چلنی چاہیے، بڑا ضروری ہے اس کے لیے، اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے موقع ملے، لوگوں کو بھی موقع ملے آنے جانے کا. تو ایک طرف آپ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بھی چاہ رہے ہیں. چائنا ایک طرف انڈیا کے ساتھ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ چاہتا ہے اور دوسری طرف وہ اس کے ساتھ پنگا بھی لے رہا ہے، لڑائی جھگڑا بھی کر رہا ہے، پلیسز کے نام بھی چینج کر رہا ہے. تو پھر بھارت کی طرف سے وہی جو 100 سونار کی اور ایک لوہار کی ایک ایسا ہتھوڑا بڑا ہے کہ انہوں نے G7 سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا کچھ ہو چکا ہے. وہاں پر دلائی لاما جی جو ہیں ان کے ساتھ ملنے کے لیے پہنچ چکے، اور اب ہز ہولینس دلائی لاما امریکہ تشریف لا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور یہاں پر ان کی ظاہر ہے پتہ نہیں ملاقاتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن وہ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں. لیکن بہت بڑے بڑے ہم نے دیکھے کہ ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں اس دوران. تو جناب یہ ہے صورتحال، اور اس سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے. اب وہ لیسن کوئی لرن کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، اس کے بارے میں کیا کہوں. وہ لیسن اصل میں پاکستان کو لرن کرنا چاہیے، اور وہ لیسن یہ ہے کہ آپ کے تعلقات ریلیشن سے جتنے بھی خراب ہوں، آپ دوسرے سے یہ کہتے رہیں کہ بھائی ٹریڈ ہم نے ختم نہیں کرنی. بھارت نے اپنی ٹریڈ ختم نہیں کی چائنا سے، اور چائنا نے بھی بھارت کے ساتھ اپنی ٹریڈ ختم نہیں کی. بلکہ یہ ضرور ہوا ہے، ہاں ایک کام ہوا ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو ایسے سٹیپس لیے گئے جو کہ چائنا کو بڑے بھاری پڑے، بہت بھاری پڑ رہے ہیں چائنا کو انڈیا کے کئی سٹیپس. یہ صرف ہم فلائٹس کی بات نہیں کر رہے، کئی ایپس ایسی ہیں کہ جس کے اوپر پابندیاں لگی ہیں. اس سے پہلے بھی
جب کچھ ٹیکسز اور جو ٹریڈ ہوتی ہے اور جو چائنا کی پروڈکٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی کہ اوکے اب اس کے اوپر جو ہے ہم بتاتے ہیں کہ کیسے یہ جو ہے، کیونکہ دیکھیں نا چائنا کے جو ٹریڈ کے حوالے سے جو بھی رولز ہیں اس میں وہ جس کنٹری میں بھی جاتا ہے وہاں پہ اس کی اپنی وہ ہوتی ہے سستی، بہت سستی بیچ دیتا ہے چیزیں، لوگ لے لیتے ہیں، لیکن جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتی کنٹریز کے لیے. تو انڈیا نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں چلے گا، ہم تمہیں یہ ٹریڈ تو کرنی دیں گے لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ تم یہ کرو. اور یہاں پر آ کر جو ہے تو انڈیا کے نے کافی ایسے سٹیپس لیے تھے کہ چائنا کو یہ کہنا پڑا تھا، چائنا کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے، اور چائنا نے کہا کہ پلیز دیکھیے آپ ہماری ٹریڈ پر جو ہے یہ نہیں کر سکتے، آپ ٹریڈ پہ بات نہیں ہوگی، اور وہ چلنے دیں. کبھی کوئی تھوڑا سا بھی وہاں سے کچھ ایسا ایکشن لیا جاتا ہے نا انڈیا کی طرف سے تو چائنا کی تو مطلب جان نکل جاتی ہے. اور چائنا کہتا ہے کہ نہیں آپ یہ والے جو قانون بنا رہے ہیں یا یہ جو سٹیپ لیے ہیں ہماری ٹریڈ آپ تنگ نہ کریں، یہ اسی طرح کرتے رہیں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. امریکہ سے بھی کہتا ہے، چائنا جو ہے وہ ٹریڈ کے لیے امریکہ سے بھی کہتا ہے، امریکہ کی طرف سے بھی ایسے کچھ سٹیپس لیے گئے تھے، بلکہ ابھی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کچھ دن پہلے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اوکے اب دیکھتے ہیں، چائنا کو بتاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ جتنا یہ کیونکہ بہت زیادہ رشیا کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، یہ یوکرین کے جنگ کے حوالے سے بڑے اس کے وہ سامنے آ رہے ہیں، یہ تائیوان کو انویڈ کرنے کی بات کر رہا ہے، یہ انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے ان جگہوں کے نام رکھوں گا، سارے ایکشنز چل رہے ہیں نا، وہ جو کہا جاتا ہے کہ چائنا کی ایک انویڈ کرنے کی جو پالیسی ہے 14 کنٹریز کے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے، سب سے دنیا کا ایک واحد کنٹری ایسا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جگہ جگہ اتنے کنٹریز ہیں جن کو یہ شکایت ہے چائنا کی طرف سے. تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اوکے ایسا ہے تو میں یہ اس میں پابندیاں لگاتا ہوں، قانون بناتا ہوں. امریکہ نے بھی لا بنانے کی کیا اس کی ٹریڈ کو ذرا ہم ایسے ایسے قانون بنائیں گے کہ جس کے بعد جو چائنا کا مال یہاں پر پہنچے گا امریکہ میں، وہ اس پہ اس کو بڑا نقصان، یعنی جو پہلے فائدہ ہوتا ہے اس سے بہت کم ہو جائے گا. تو انڈیا کی طرف سے بھی سٹیپس لیے گئے، جو چائنا کی جان نکل گئی، اس نے کہا نہیں یہ نہ کرے. اس سے جو لرن کرنے کی میں نے بات کی تھی وہ پاکستان لرن کر سکتا ہے، وہ یہ لرن کر سکتا ہے کہ دیکھیے آپ پاکستانیوں، پاکستان کی اتھارٹیز اور جو حکومت ہے وہ دیکھے کہ چائنا ایک کتنا بڑا کنٹری ہے، کوئی کمپیریزن نہیں آپ کے ساتھ. بھارت بھی کتنا بڑا کنٹری ہے، 5th لارجسٹ اکانومی، اور دوسری طرف 2nd لارجسٹ اکانومی. تو ایسے کنٹریز بھی ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں تو اس کے بیچ ٹریڈ ختم نہیں کر رہے، اور ان کو غرور یہ نہیں ہے کہ نہیں ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی. ان کی ناک اتنی لمبی نہیں ہے کہ وہ دونوں کے بیچ میں جو عوام ہے اس کے بیچ میں اپنی ناک لائیں اور کہیں کہ نہیں جی ہم تو بات نہیں کریں گے، ہم کیوں کریں، ٹریڈ تو سٹارٹ نہیں ہوگی. اور جو نیریٹو بیچے جاتے ہیں، جو چورن بیچا جاتا ہے بھارت سے دشمنی کا، وہاں پر یہ نہیں ہے. چائنا میں بھی یہ نہیں ہے. چائنا اس کے لوگوں کو وہ کہہ سکتا ہے، لوگ اس کے کہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، تم نے تو دشمنی کا سبق پڑھایا، اب تم انہیں کہہ رہے ہو تم 100 بلین کی ٹریڈ کر رہے ہو ان کے ساتھ، یہ کیا بدتمیزی ہے. لیکن انہوں نے اپنی عوام کو یہ نہیں پڑھایا، وہ عوام تک نہیں لے کر جاتے، وہ اسکول کالج ٹیکس تک نہیں لے کر جاتے، وہ جنریشنز تک نہیں لے کر جاتے دشمنی. وہ کرتے یہ ہیں کہ جو ایک ڈپلومیٹک وے اس طریقے سے کرتے ہیں، اور ساتھ میں وہ جھگڑا بھی چلتا رہتا ہے، لیکن جو تجارت ہے وہ ہوتی ہے، وہ نہیں بند ہوتی. اس کے لیے چائنا ریکویسٹ کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ کہ بھائی پلیز ریزیوم پیسنجر فلائٹس وتھ چائنا. نقصان ہو رہا ہے اسی لیے کہہ رہا ہے نا، کیوں کہے گا چائنا مجھے بتائیں، مطلب کتنے کو وہ اس کے ان کے کوئی رشتہ داریاں تھوڑی پاکستان اور انڈیا کی طرح تھوڑی ہے. یہ بھی ایک اینگل ہے، چائنا اور انڈیا کے بیچ کوئی رشتہ داریاں نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک پارٹ تھے، اور مطلب کہ وہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے بیچ ہے ویسا تو نہیں تھا نا کہ خونی رشتے الگ ہو گئے ہوں اور آدھا خاندان ادھر ہو اور آدھا خاندان ادھر ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی پیسنجر فلائٹس آپ سٹارٹ کریں. وہاں پر دیکھیے آپ 75 ایئرز میں آدھے آدھے خاندان ایک دوسرے سے، لیکن وہ تعلقات نہ ہونے کی بنا پر یہ سب کی وجہ سے سال ہر سال ڈیکیڈز تک نہیں مل پاتے ایک دوسرے سے. مشکل ہوتا ہے نا، ویسے ہی ویزا لگنا بڑا مشکل ہے انڈیا کا پاکستانیوں کے لیے. پاکستان سے آپ ویزا ذرا لگنے بھیجیں، مطلب میرا تو کانفرنس کے لیے جانا تھا تو 2 دفعہ ویزا لگا، ایک دفعہ تو ہم گئے، لیکن دوسری دفعہ وہ والا ٹائم تھا کہ جب حالات بڑے خراب ہو گئے تھے، تو وہ کانفرنس ہی کینسل ہو گئی. ہم نے کہا لے جی، ایک وہ آیا تھا تو وہ بھی کیا کریں ہم. تو جناب یہ ہے صورتحال. لرن جس نے کرنا ہے وہ لرن کر سکتا ہے، نہیں کرنا تو جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. چائنا کے
چائنا اور انڈیا کے تعلقات وہ ہیں، مطلب انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن اس لیے کوئی نہیں ہے کہ انڈیا اس جگہ پر کھڑا ہے جہاں پر چائنا اس سے یہ کال دے رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ ریزیوم کریں فلائٹس، پیسنجر فلائٹس، اور دوسری طرف چائنا اور پاکستان کے ریلیشن وہ ہیں کہ چائنا پاکستان کی اتھارٹیز کو کہتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں چلے گا کام، ایسے نہیں بھائی. میں نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، اٹھا کر آپ ذرا دیکھیے. یہاں تک کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان سے اب ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. آپ اگر نہیں روک پا رہے دہشت گردی تو اب ہم ان کے ساتھ، اور انہوں نے کوئی بات چیت بھی کی ہوگی، ظاہر ہے اپنے اپنے رابطے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں اور سلسلہ ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ اس طرح نہیں، ہماری جو حفاظت ہے، سیفٹی ہے، اس کے لیے پھر ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے. اور پھر یہ بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا پولیٹیکل کرائسس ہے، ٹرموائل ہے، تو یہ تو اس طرح نہیں چلے گا. سی پیک کے معاملات پر بھی انہوں نے یہ کہا ہے، اور کئی دفعہ بلکہ وہ تو آئی ایم ایف کی ٹیمز بھی وہاں پہ جا چکی ہیں کہ کیا چل رہا ہے. اور جو چائنا ہے وہ بھی جو ہے وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب چائنا آرڈر کرتا ہے، چائنا آرڈر کرتا ہے، آرڈر دیتا ہے پاکستان کو، اور چائنا ریکویسٹ کر رہا ہے انڈیا سے کہ فلائٹس، پیسنجر فلائٹس ریزیوم کرو. یہ فرق ہے، فرق جان کر جیو. یہ ایسے ہی ہے، جدے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے. لیکن یہ کملے جدے گھر دانے نہیں ہے نا، وہیں پہ کملے ہیں سارے. ایوی میں دستے ہیں کملے دوجے پاسے نہیں ہے، کملے اس پاسے ہے. جناب بہت شکریہ، آپ کامنٹس کر رہے ہیں. بہت سارے کامنٹس جو ہیں مجھے اب تک آ چکے ہیں، اور ریف جو ہیں ہمیشہ ہی آ کر جو ہے وہ سپر جیٹ سپر تھینکس کرتے ہیں. تھینک یو. اس کے ساتھ عالیہ پاکستان سے بھاگ کے آ گئی. لکی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کس کے کہنے پر کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ وہاں پر جو، اوکے چلیں چھوڑیں، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. اور جی چائنا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں چائنا ڈیڈ ناٹ الاؤڈ اٹ وین ان کووڈ، دے ڈیڈ ناٹ الاؤڈ ڈائریکٹ فلائٹس فار انڈین اسٹوڈنٹس. ایگزیکٹلی ایسا بھی ہوا. میں دیکھ رہی تھی کہ ارندام باگچی، میں آپ کو سنواتی بھی چلے، نیکسٹ اس میں کروں گی. ارندام باگچی سے سوال ہو رہا تھا کہ یہی اس کے حوالے سے ریزیوم ٹاکس پہ، تو انہوں نے کہا کہ چائنا نے بھی جو اسٹوڈنٹس کی فلائٹس تھیں وہ بند کی تھی انڈین اسٹوڈنٹس کے لیے. تو کووڈ کے دوران بھی یہ ہوا تھا. اچھا، کووڈ کے لیے تو چائنا نے فٹافٹ اپنا سب کچھ بند کر دیا، لوگوں کا آنا جانا بھی بند ہو گیا. جب اپنی پسند ہوتی ہے تو آپ یہ کر دیتے ہیں، لیکن جب اتنے سال اس نے کہا ہے انڈیا کے کان پر تو جوں بھی نہیں رہیں گی، اور وہ اب فلائٹس جو ہے وہ اوپن ہی نہیں کر رہا، تو ہم کیا کریں؟ تو پھر اس کو کہنا ہی پڑا. ورنہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے صحیح کی ہے. یہ ہیں جناب بھارت گوزالیہ. اوکے، یہ ہے انکر، کہہ رہے ہیں 7,000 to 8,000 پاکستانی اپلائیڈ فار انڈین سٹیزن شپ. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ اوکے، یہ تو ہم پہلے پروگرام کر چکے کئی دفعہ. اس کے اوپر میں نے 1-2 پروگرامز کیے تھے جب یہ سارا ہوا تھا، کہ اس طرف سے کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ وہاں پہ اپلائی کیا گیا ہے. عالیہ، اچھا ٹھیک ہے. لکی، یہ میں آپ کے تو ابھی دیکھیے گا کامنٹس، یہ جو آپ نے اس طرح کے لکھے نا ورڈز، یہ میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو. اچھا میم، ڈیٹیل آف سوات ویلی انسیڈنٹ. اچھا جی، سوات ویلی جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے ایک پروگرام میں کر دیا ہے. آپ میرا پروگرام اٹھائیے وہ پچھلے والا، اور اٹھا کر دیکھیے میں نے سوات میں جو ہوا ہے اس پہ میں نے کتنی ڈیٹیل میں پروگرام کر کے ڈالا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. تپن تریپاٹھی یہ کہہ رہے ہیں کریکٹ ڈیٹیل آف سوات ویلی اس کے اندر موجود ہے، آپ دیکھیے جا کے. ڈوبے جو ہے نمستے نمستے، اور ویری گڈ مارننگ میم، ویری گڈ مارننگ ارون. اور بھارت ورش انڈیا از ناٹ ایشوئنگ ویزا ٹو چائنیز سٹیزنز بٹ چائنیز ایشوئنگ ویزا ٹو انڈین. اچھا، ایسا بھی ہے کہ جو انڈیا ہے وہ چائنا کو ویزا ایشو کر رہا ہے، لیکن چائنا نہیں، جو انڈیا ہے وہ چائنا کو ویزا ایشو نہیں کر رہا، چائنیز کو، لیکن چائنیز انڈینز کو ویزا ایشو کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. انڈیا از ویری کلیئر ان اٹس پالیسیز. یہ میں نے یہی تو بات کی، بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ. عالیہ میم، اٹ واز اسٹارٹیڈ بائی چائنا. ایگزیکٹلی، دیکھیں نا کووڈ کے دوران پہلے، اور انڈین اسٹوڈنٹس کے لیے بھی انہوں نے بند کیے تھے ویزے. ارندام باگچی نے، جو میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے یہی بات کی تھی. وہ یو آر سو بیوٹیفل میم، تھینک یو ویری مچ، یو آر سو بیوٹیفل. سنتوش اور جو بھی یہ کہتا ہے، اور گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو. بہت سارے جو ہیں ہمارے پاس آ چکے ہیں. ریف جو ہے وہ دوبارہ بھی چیٹ کریں. تھینک یو، تھینکس اے لاٹ. اور آپ کے تمام کامنٹس کا اور اس کا بہت شکریہ. دوبارہ جو ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. ہیو اے نائس ڈے.